صبح کے صرف 9 بجے ہیں، لیکن دھوپ اتنی تیز ہے کہ سڑکیں تک پگھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ ہے جیکب آباد، سندھ، دنیا کا سب سے گرم مقامات میں سے ایک۔ یہاں ٹمپریچر 52 ڈگری تک ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اتنی شدید گرمی کو صرف 2 گھنٹے کھلی دھوپ میں رہنا بھی انسانی جسم کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک شہر کی کہانی نہیں، پورے پاکستان ایک خاموش ہیٹ کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، اور ہر سال یہ گرمی پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان گرم ہو رہا ہے، سوال یہ ہے آخر کیوں، اور کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ جی، اس کی 5 بڑی وجہ ہے۔ پہلی وجہ پاکستان کا جیوگرافیہ۔ ہر کہانی کی طرح اس کی شروعات بھی زمین سے ہوتی ہے۔ پاکستان قدرتی طور پر دنیا کے اس حصے میں واقع ہے جہاں گرمیوں میں سورج کی کرنیں زمین پر بہت سیدھی اور بہت تیز پڑتی ہیں، اس لیے یہاں کا موسم پہلے ہی گرم رہتا ہے۔ سندھ اور پنجاب کے وسطی میدانی علاقوں میں نہ سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور نہ پہاڑوں کی چھائیں۔ دن بھر زمین گرمی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور رات بھر دھیرے دھیرے اسی گرمی کو ہوا میں چھوڑ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے رات کو بڑے شہروں میں ٹمپریچر نیچے نہیں آتا۔ دوسری طرف ہمالیہ اور قراقرم کے بلند پہاڑ مونسون کی ٹھنڈی ہواؤں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان کو بہت سی میدانی علاقے اور زیادہ گرم رہ جاتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی نہیں، یہ ہمارا جیوگرافیہ ہے۔ دوسری وجہ ہے کلائمیٹ چینج، لیکن جیوگرافیہ صرف شروعات ہے، اصل خطرہ کلائمیٹ چینج ہے۔ پچھلے 100 سالوں میں انسان نے اتنی گرین ہاؤس گیسز فضا میں چھوڑ دی ہیں کہ پوری دنیا کا ایوریج ٹمپریچر لگاتار بڑھ رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے پاکستان دنیا کا ٹوٹل کاربن ایمیشن کا صرف 1% سے بھی کم حصہ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کا سب سے زیادہ کلائمیٹ ویریبل مکمل میں شامل ہو چکا ہے۔ جو ہیٹ ویوز پہلے 10 سال میں ایک مرتبہ آتی تھی، اب ہر 2 یا 3 سال بعد واپس آ جاتی ہیں، اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ یہ صرف موسم کی تبدیلی نہیں، یہ ایک نیا نارمل بنتا ہے۔ تیسری وجہ ہے اربن ہیٹ اسلینڈ ایفیکٹ۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے شہروں کی۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد اور دوسرے بڑے شہر، یہاں کنکریٹ کی بلڈنگ، سڑکیں اور شیشے دن بھر دھوپ کی گرمی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، پھر رات کو دھیرے دھیرے وہی گرمی واپس ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے شہر رات کو بھی ٹھیک سے ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ سائنس اسے اربن ہیٹ اسلینڈ ایفیکٹ کہتی ہے۔ جہاں درختیں کم اور کنکریٹ زیادہ ہو، یہاں یہ مسئلے اور بھی شدید ہو جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ ہے ڈیفورسٹریشن۔ قدرت نے اس مسئلے کا حل پہلے ہی دے دیا تھا۔ درخت صرف سایہ نہیں دیتے، یہ قدرتی ایئر کنڈیشنر کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ ہوا کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور نمی زیادہ کرتے ہیں، اور آس پاس کے ٹمپریچر کو کئی ڈگری تک کم کر دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں فورسٹ کور اب تقریباً صرف 5% کا قریب رہ گیا ہے۔ ہر کٹا ہوا درخت ایک اور قدرتی اے سی بند ہونے کے برابر ہے، اور ہم نے ایسے لاکھوں اے سی خود بند کر دیے ہیں۔ فیوچر رسک۔ پانچویں وجہ، اب سب سے اہم بات، سائنسٹسٹ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ویفٹ بلب ٹمپریچر۔ یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں ہوا اتنی گرم اور اتنی نم ہو جاتی ہے کہ انسانی جسم پسینہ بہا کر بھی خود کو ٹھنڈا نہیں کرتا۔ اگر کلائمیٹ چینج اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو پاکستان کو کچھ علاقے، خاص طور پر سندھ، آنے والے سالوں میں اس خطرناک حد کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں، یہ سائنس کی وارننگ ہے۔ پاکستان کی گرمی صرف ایک سیزنلی پرابلم نہیں، یہ ہمارا مستقبل کا سب سے بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ آج کی گرمی پہلے سے زیادہ شدید ہو چکی ہے۔ اللہ حافظ۔